ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے معاشرے میں خاص کر عورتوں میں جادو پر یقین اور کسی بھی طرح کے اثرات کا جادو کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ جادو کی کچھ علامات ہیں، اگر وہ ظاہر ہوں تو سمجھو کہ وہ جادو ہے، لہٰذا سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیجیے۔ زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کے اثرات اور اس کے حل کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے نہ صرف آپ جادو کرنے والے کا چہرہ دیکھ سکیں گے، بلکہ گھر میں جس جگہ بھی جادو دفن ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ قبل اس سے کہ وظیفے کے بارے میں بتایا جائے، آپ کو باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جادو سے جڑا ایک ایسا واقعہ بھی سنائیں گے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حد الساحری ضربۃ بالسیف، کہ جادو کی سزا تلوار سے گردن مارنا ہے۔ اپنے بھیجے ہوئے گورنروں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں یہ حکم نامہ لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت جادوگر کو قتل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ناظرین گرامی، جادو اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست ابلیس یعنی شیطان اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے اور ان کو اپنا معبود مانا جاتا ہے، اور بعض سخت ترین حالات میں تو نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پلٹ کر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کی جاتی ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا، کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے تو کان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کے ذریعے بندش کرا دی ہوگی۔ الغرض کہ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں اس کی محسوس علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں موجود ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر یا تو جسمانی یا نفسیاتی مسئلہ ہوگا یا پھر نظر بد کے اثرات کے علامات ہو سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے جادو کی 2 قسم کی علامات ملتی ہیں۔ عمومی علامات یہ ہیں کہ جس شخص پر کالے جادو کیا گیا ہو اسے مخصوص خواب آتے ہیں جن میں وہ یہ چیزیں نمایاں دیکھتا ہے کہ خواب میں زنا دیکھنا، اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا، خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دیکھنا، خواب میں کتا مردہ یا بچھو دیکھنا، خواب میں کالی بھینس دیکھنا، اور دوسری علامات اتنی سخت ہیں کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مگر ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انتہائی مجرب وظائف بھی بتائیں گے۔ عمومی علامات کا ہونا ضروری ہے۔ سر میں درد رہنا، کمر اور گردوں میں درد رہنا، پیروں میں درد رہنا، پورے جسم میں درد رہنا، آنکھیں جلنا اور لال رہنا، رفع حاجت کا بار بار ہونا۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ جادو سخت ہے، لہٰذا جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس کے کرنے کے بعد آپ کو کسی عامل یا پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کرنا یہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ 10 بار ختم کرنی ہے اور پانی پر دم کر کے گھر والے نہار منہ پی لیں، اور اس باقی پانی کو گھر میں چھڑک دیں اور ہر کونے میں اذان دیں۔ یاد رہیے کہ یہ عمل ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو اول آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا جبارو یا قہارو کا 3 بار ورد کرنا ہے اور کسی سے بات کیے بنا سو جانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 4 دن کرنا ہے۔ امید ہے کہ ان 4 دنوں میں آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامات۔ ناظرین، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر آپ کی اپنی غلطی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذتین کہتے ہیں، کی وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی گروں میں سے ایک گرہ کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لغویات سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔